बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट में और आज अदील वड़ाई साहब और मेरे साथ जो है वो हाथ हो गया दोनों के साथ इतने अच्छे मौसम में, और सर्दी भी है और हम घरों से उठकर आए। कल रात वेबसाइट देखी नेशनल असम्बली की और उस पर जो कमेटीज़ के टाइमिंग थी, जो टाइम था उसके मुताबिक हम यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस पहुँचे। लेकिन यहाँ अगर पता चला जब वो अपनी जिस कमेटी में उन्होंने जाना था वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कॉल की कि दरवाज़ा बंद है। जिस कमेटी को मैंने कवर करना था उसका भी दरवाज़ा बंद था। तो पता चला कि शायद वो जो अपडेट किया गया वो आज सुबह वेबसाइट को अपडेट किया गया और वो कमेटीज़ शायद कैंसिल हो चुकी थी। खैर अभी इस पर थोड़ी सी हम तहकीक करेंगे कि ये हमारी आंखों का धोखा था, हमने गलत देख लिया था, या पार्लियामेंट की वेबसाइट को अपडेट करने वालों ने उसको रात को नहीं अपडेट किया, सुबह अपडेट किया है। और हम सुबह तो खैर हमने देखी नहीं वेबसाइट, क्योंकि कल रात को ही देखा था वेबसाइट को। अब यहाँ पर हम बात ये करते हैं कि कोरोना जो है वो बिफर चुका है। आप सब ये देख रहे हैं जो इस वक्त सूरत हाल है, जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं कि 5 माह बाद इतनी बड़ी तादाद में केसेस एक दिन में रिपोर्ट हो रहे हैं। और मैं आपके सामने एक इंतहाई संगीन सूरत हाल रखूँगा, और वो सूरत हाल मुझे बताई डॉक्टर फजल रब्बी हैं पिम्स हॉस्पिटल के, जो कि ICU में जिनकी ड्यूटी होती है, कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। और डॉक्टर फजल रब्बी से कल मैंने इसलिए रब्ता किया कि हमारे एक दोस्त हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अबू बकर साहब, उनके जानने वाले एक पेशेंट थे जो कि पिम्स में एडमिट थे, और बताया गया कि कोई एक मास्क होता है स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए जो कि उनको नहीं मिल रहा। तो उसके लिए जब मैंने डॉक्टर फजल रब्बी साहब से रब्ता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि हालात बहुत संगीन हैं, बहुत खौफनाक हैं, और सबसे ज़्यादा जो तशवीशनाक उन्होंने बात बताई वो मैं आपको थोड़ी सी बता भी देता हूँ। और इस वीडियो के आखिर में मैं उनका वो वीडियो पैगाम भी आपके साथ शेयर करूँगा, आप वो सुन सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो लोग इस वक्त उसके ऊपर वेंटिलेटर के ऊपर हैं, और जो नए लोग जिनको वेंटिलेटर पर होना चाहिए था लेकिन वेंटिलेटर्स न होने की वजह से उन्होंने कहा कि इंतज़ार किया जा रहा है कि जो लोग वेंटिलेटर पर पहले मौजूद हैं अल्लाह ताला माफ़ करे उनकी डेथ हो, उनकी डेथ डिक्लेयर की जाए और फिर उनको वेंटिलेटर से उतार कर और जिनको ज़रूरत है उनको डाला जाए। इस दौरान क्या होगा कि बहुत सारे लोग जिनको वेंटिलेटर होना चाहिए था वो वेंटिलेटर ना होने की वजह से भी शायद अपनी जान की बाजी हार बैठें। हालात बहुत ख़राब हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बेड नहीं मिल रहे। तो इसलिए खुदारा मेहरबानी कीजिए, सोशल डिस्टेंस को यकीनी बनाइए, मास्क लगाइए, एहतियात कीजिए, बाहर से आकर घर आकर हाथ धोइए। जब आप एहतियाती तदाबीर को अपना लेंगे तो उसके बाद अगर फिर भी खुदा न खास्ता किसी को हो जाता है तो अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे, लेकिन कम अज़ कम एहतियाती तदाबीर हम सबको अपनानी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त ही तकरीबन टाइम हो चुका है, पार्लियामेंट में ही जो स्पीकर हैं असद कैसर साहब, उन्होंने पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुला रखा है कोविड के ऊपर, लेकिन उस इजलास का अपोजिशन जमातों ने, PDM ने बाइकआउट कर रखा है। यहाँ पर आप एक और जो मुनाफिकत देखिए अपोजिशन जमातों की, कि एक तरह वो कहते हैं सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, वो कहते हैं कि पार्लियामेंट को इज्जत दो, वो कहते हैं कि तमाम चीज़ें पार्लियामेंट में डिसाइड होनी चाहिए, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी को भला चाहते हैं। तो अब जब स्पीकर असद कैसर साहब ने एक इजलास बुलाया तो PDM ने उसका बाइकआउट कर दिया। और कुछ देर पहले मैं देख रहा था बोल्ड न्यूज़ पर सदीक साजिद साहब की स्टोरी कि PDM ने कहा कि हम एक शर्त पर आएंगे, और वो ये है कि पहले आप प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करें शहबाज शरीफ के और खुर्शीद शाह साहब के। अब मुझे समझ नहीं आती कि क्या शहबाज शरीफ साहब ने आके कोई कोविड की वैक्सीन का कोई फार्मूला देना है कि उनका आज होना यहाँ पर ज़रूरी था, और इनकी अनाएँ इतनी ज़्यादा जो है वो अहमियत की हामिल हैं कि 22 करोड़ लोगों की जानें इनकी अनाज से ज़्यादा जो है वो कम कीमत है, इनकी अनाज ज़्यादा कीमती है, कि इन्होंने कहा कि जी अगर जो उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए जाएंगे तो तब हम जो है इस इजलास में शरीक होंगे। अभी इनको अगर GHQ से कॉल आ जाए तो भागे भागे पहुंच जाएंगे, सर के बल चल कर जाएंगे, लेकिन इनको पार्लियामेंट में बुलाया जा रहा है तो यहाँ पर ये आने को तैयार नहीं है। फिर अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता इस वक्त तक बिलावल साहब की कोविड के ऊपर जो टेस्ट उनका गया हुआ है रिपोर्ट आ चुकी होगी या नहीं आ चुकी होगी, लेकिन वहाँ पर भी देखें कि बिलावल साहब के सेक्रेटरी को कोविड हुआ तो बिलावल साहब ने खुद को आइसोलेट कर दिया, फ़ौरन टेस्ट भिजवा दिया। भाई आप लोग तो कह रहे हैं कि कोविड बकवास है, आप तो कह रहे हैं कोविड झूठ है, आप तो कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। अगर ये कुछ भी नहीं है तो आप क्यों खुद को आपने आइसोलेट कर लिया, अपने घर में ही आइसोलेट कर लिया? आप तो ज़्यादा लोगों को नहीं मिल रहे थे। आम लोगों को, अपने कारकुनान की ज़िंदगियों को आप इतना गैर अहम समझते हैं कि आप उनको तो कह रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में बग़ैर मास्क लगाए आओ, लेकिन अपनी ज़िंदगी का आपको इतना, अपनी ज़िंदगी का आपको इतना जो है वो ख्याल है, आपको इतनी फ़िक्र है कि आपने अपने घर में खुद को आइसोलेट कर लिया। हालांकि आपने तो अपने घर में VIPs को मिलना है, फासले से मिलना है, SOPs को फॉलो करते हुए मिलना है। तो ये इनकी मुनाफिकतें हैं। मैं अज़रा पेचो साहिबा को सुन रहा था जो कि वज़ीर सेहत हैं सिंध की, 2 रोज़ पहले शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में वो कह रही थी कि जी बेड मुयसर हैं, हॉस्पिटल्स में सूरत हाल बिल्कुल ओके है, टेंशन ना लें, सब चीज़ें ठीक हैं। मुझे उनका वो क्लिप याद आ रहा था, उनकी वो गुफ्तगू याद आ रही थी जब पॉजिटिविटी रेट 2% था,
تو اس وقت سندھ حکومت نے شور کیا، آہ بکا کی، چیخو پکار کی، الزامات لگائے کہ جی بیڈ ختم ہو چکے ہیں، ہسپتال بھر چکے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لاک ڈاؤن کر دیں، کرفیو لگا دیں، کاروبار بند کر دیں، اسکول بند کر دیں، مسجدیں بند کر دیں، دربار بند کر دیں، کاروباری زندگی معطل کر دیں، ٹرانسپورٹ روک دیں، ریلوے جو یہ ٹرینیں ہیں یہ روک دیں، سب کچھ بند کر دیں کیونکہ حالات بہت بگڑ چکے ہیں۔ یہ اس وقت ان کا موقف تھا جب 2% تھا پوزیٹیوٹی ریٹ، یعنی 100 ٹیسٹوں میں سے 2 لوگوں کا کورونا پوزیٹیو آ رہا تھا۔ اب جب 9% پر ہے کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، تو اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، سب چیزیں کنٹرول میں ہیں۔ اس وقت وفاق یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اتنی ہائپ کریٹ مت کریں، لوگوں کو اتنا خوفزدہ مت کریں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، چیزیں کنٹرول میں ہیں۔ لیکن سندھ حکومت کہہ رہی تھی نہیں 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 نہیں، تباہی اور بربادی ہو گئی ہے۔ پھر مجھے یاد ہے شاہ زیب خانزادہ صاحب کا وہ پروگرام جب حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ لوگوں کو گھروں میں کوارنٹین کیا جائے، وہ گھروں میں قرنطینہ کر لیں، خود کو گھروں میں آئسولیٹ کر لیں، تو اچانک شاہ زیب خانزادہ صاحب نے پروگرام کیا کہ لوگ گھروں میں گر گر کے مر رہے ہیں اور جو آئسولیشن میں ہیں وہ بھی بس کام بہت خراب ہو گئے۔ اس وقت یہ صورتحال تھی۔ اب جیو بھی اس طرح پروگرام نہیں کر رہا جس طرح اس وقت ڈرایا جا رہا تھا کہ پاکستان میں اتنے کروڑ لوگ متاثر ہوں گے، اتنے لاکھ لوگ مر جائیں گے، خدا نہ خواستہ قبرستان ختم ہو جائیں گے، کام پڑ جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ جائے گا، اس طرح کا خوف و ہراس جو ہے وہ اس وقت پھیلایا گیا تھا۔ اچھا پھر ہم آتے ہیں آلے شریف پر، ہاؤس آف شریف پر۔ وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں، جو لوگ تعزیت کے لیے جانا چاہ رہے ہیں ان کی دادی کی، وہ ان کو نہیں مل رہی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی کووڈ ہے، کرونا ہے، اس لیے وہ نہیں مل رہی۔ ایک طرف آپ کو اپنی اتنی فکر ہے کہ آپ جو تعزیت کے لیے آنا چاہ رہے ہیں آپ ان سے نہیں مل رہی کہ کووڈ ہے، دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ لوگوں کے کہتی ہیں کہ آپ ہزارہ کی تعداد میں آپ جلسوں میں آئیں۔ ابھی تک یہ بھی بتا دوں کہ ملتان کے جلسے کے حوالے سے مریم صاحبہ اور بلاول دونوں کی جو شرکت ہے وہ مشکوک ہے۔ بلاول صاحب کا بھی کووڈ کی رپورٹ ایک تو آنی ہے، لیکن اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید بلاول ملتان کے جلسے میں نہ جائیں کیونکہ صورتحال کووڈ کی بہت خراب ہے، اور ان کے پاس اچھا بہانہ ہوگا کہ زرداری صاحب جو ہے وہ بہت شدید دلیل ہیں اور اس لیے وہ بلاول صاحب نہیں جا رہے اور وہ ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے۔ لیکن پیپلز پارٹی میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر بلاول صاحب ہی نہیں جائیں گے تو پھر کارکن کیسے آئیں گے، تو بلاول صاحب کو جانا چاہیے کیونکہ پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب میں بڑا شو جو ہے وہاں پر وہ کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ یوم تأسیس بھی اپنا وہاں پر منانا چاہتے ہیں۔ ویسے آپ کو پتہ ہے پنجاب میں ان کی صورتحال بہت کمزور ہے، لیکن پی ٹی ایم کا جلسہ ہوگا، تمام لوگ پی ٹی ایم کے موجود ہوں گے، کارکنان موجود ہوں گے، تو وہ پھر ایسا کریں گے کہ وہ یہ چاہیں گے کہ اس موقع پہ یوم تأسیس منائیں تاکہ لگے یہ کہ ان کے ہی کارکن بڑی تعداد میں جو ہے وہاں پر موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ بزدار سرکار کی جانب سے بھی بیانات آ رہے ہیں کہ بڑی سخت کارروائی کی جائے گی، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ میرا خیال ہے اس طرح کے جعلی اور جھوٹے بیانات بزدار سرکار کو نہیں دینے چاہیے۔ ہم نے کے پی کے میں بھی دیکھا، محمود خان صاحب نے کہا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جلسہ نہیں کرنے دیں گے اور ان کو جو ہے وہ کارروائی کریں گے، لیکن وہاں پر بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ باقی آپ کراچی میں دیکھ رہے ہیں تجارتی مراکز کے حوالے سے نئی ٹائم لائن آ گئی ہے کہ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک دکانیں کھلی رہیں گی۔ ایک طرف تو جو غریب لوگ ہیں، جو عام متوسط طبقے کے لوگ ہیں، ان کو تو یہ کیا جا رہا ہے کہ دکانیں جو ہیں وہ 6 بجے سے 6 بجے تک کھلی رہیں گی اور اس سے زیادہ جو ہے وہ دکانیں آپ نہیں کھول سکتے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے جلسوں کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اس میں وہ سارا کچھ، تو اگر آپ اسکول بند کروا رہے ہیں، اگر آپ کاروبار بند کروا رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی سنجیدگی دکھانی چاہیے اور اپنے جلسے جو ہے وہ ملتوی کرنے چاہیے۔ تو بہرحال پارلیمانی پارٹی کا کمیٹی کا جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کا اجلاس ابھی ہوگا تو اس کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن ابھی آپ ڈاکٹر فضل ربی صاحب پیمز کے جو ڈاکٹر ہیں ان کا پیغام آپ سنیں اور احتیاط کیجیے، ماسک جو ہے وہ لگا کر رکھیے، سوشل ڈسٹینسنگ کو یقینی بنائیے، باہر سے آئیں تو گھر آ کر ہاتھ دھوئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر فضل ربی ہے اور میں اسلام آباد کے ہاسپٹل پیمز میں گزشتہ 6 سال سے کام کر رہا ہوں، اور جب کرونا پاکستان میں آیا تو مارچ کے مہینے سے میں کرونا کے کووڈ آئی سی یو میں کام کر رہا ہوں۔ تو گزشتہ 9 مہینے سے کرونا کے مریضوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑا ہے۔ پہلی لہر کے جب مریض کم ہو گئے پاکستان میں اگست کے اینڈ تک، تو ہم بہت خوش تھے کہ شاید دوسری لہر جو ہے وہ نہ آئے، لیکن بدقسمتی سے گزشتہ 2 مہینوں سے کرونا کی دوسری لہر نے پاکستان کو انتہائی سختی سے اپنے لپیٹ میں لیا ہے، اور اس وقت وہ مریض اسپتالوں کا رخ کر رہے جن کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ماڈریٹ ٹو سیویئر ٹو کرٹیکل مریض جو ہے وہ ہاسپٹل آ رہے ہیں، اور ان میں نوجوانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ وفاقی ہسپتال جو کیپٹل کا ہسپٹل ہے پیمز، اس میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یعنی 3 جو وارڈز مختص کیے گئے ہیں وہاں پہ مشکل سے کسی کو بیڈ مل سکتی ہے، اور وہ اس وقت یا تو پہلے والے مریض کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے،
اور یا کوئی مریض ڈسچارج ہوتا ہے، ورنہ مشکل ہے کہ کسی کو بیڈ ملے۔ یہی صورتحال وفاقی دارالحکومت میں موجود دیگر ہاسپٹلس کا بھی ہے، راولپنڈی کا بھی یہی حال ہے اور ملک کے دیگر حصوں کا بھی ہے۔ اگر ہم کرونا کو اسی طرح غیر سنجیدگی سے لیتے رہیں اور کرونا سے جو حفاظتی اقدامات ہے جس کے حوالے سے حکومت وقت جو ہے وہ گائیڈنس جاری کرتی رہی ہے اور اس پہ ہم نے عمل نہیں کیا، رش والی جگہوں میں ہم جاتے رہے، ماسک کا استعمال نہیں ہو رہا ہے، پہلے ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھا جاتا تھا، لیکن اس وقت انتہائی غیر سنجیدگی ہے، وہ ایجوکیٹڈ لوگوں میں بھی ہے اور عام لوگوں میں بھی ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ چند دن ہمارے لیے بہت سخت ہوں گے۔ خدا را میرا دست بدستہ درخواست ہے کہ کرونا ایک سنجیدہ قسم کی مرض ہے، اور اس وقت جو مریض اگر کاش میں آپ کو دکھا سکتا کہ وہ ایکس ریز آپ دیکھتے کہ کس طریقے کے مریض جو ہے ایمرجنسیز کا رخ کرتے ہیں۔ دوسری بات جو میں درخواست کروں گا جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اور جناب فیصل سلطان صاحب سے، کہ جب چک شہزاد میں فرسٹ کووڈ کے دوران، فرسٹ ویو کے دوران چک شہزاد میں تقریباً 250 بیڈز پر مشتمل آئسولیشن ہاسپٹل اینڈ انفیکشن ٹریٹمنٹ سینٹر، ایک بہت بڑا ہاسپٹل تھا جس پہ جو صرف کرونا کے لیے بنا تھا، لیکن اس وقت وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ 30 سے 35 بیڈز فنکشنل ہیں اور باقی وہاں پہ جو ہے وہ داخلے نہیں ہو رہے۔ دوسری لہر کے دوران اس ہاسپٹل کو فلی فنکشنل ہونا چاہیے تھا، اور اس کے لیے میرے خیال میں ہم سب والنٹیئرلی بھی ریڈی تھے کہ ہم وہاں پہ ڈپلائی کرتے۔ ایک تو جو مین ہاسپٹلز ہے پیمز ہاسپٹل جہاں پہ کرونا کی بھی مریض بھی موجود ہے اور عام مریض بھی موجود ہے، تو ایک مکسنگ ہو رہی ہے، انفیکشن اسپریڈ بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ تو آئیڈیل یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم یہ آئسولیشنز کے جو ہاسپٹلز ہیں ان کو فنکشن کر لیتے۔ ابھی بھی میری درخواست یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا مجھے فون آتا ہے، یعنی ان سے وہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی کرونا کے ہاسپٹل میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں، تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ بیڈ ہوگی کہ نہیں ہے۔ حال یہ ہے کہ جو آئسولیشن ہاسپٹل ہے وہاں پہ بیڈز موجود ہیں، تو میری درخواست ہے کہ اس ہاسپٹل کو فنکشنل کیا جائے۔ اگر جو آرگنائزیشن اس کو چلا رہی ہے اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے تو وفاقی حکومت اس کو ٹیک اوور کرے اور اس کو فلی فنکشنل کرے۔